الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جن کی سنتیں ہو چکی ہے وہ قریب قریب آ کر تشریف رکھیں۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں سرور کائنات، فخر موجودات، امام الانبیاء، محبوب کبریا، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں آپ کی ولادت ہوئی، جو کہ میرے اور آپ کے نبی اور جتنے بھی انسان اس دھرتی پر موجود ہیں، چاہے وہ ایمان والے ہو یا ایمان والے نہ ہوں، جتنی بھی کائنات ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، زمین کی ہو، زمین کے اوپر کی ہو، زمین کے نیچے کی ہو، فضا میں اڑنے والی ہو، آسمانوں پر گزرنے والی ہو، فرشتے ہوں، جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کے نبی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ ایک ایمان والے کو اپنے نبی سے محبت ہونی چاہیے، کچھ تعلق ہونا چاہیے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کے 3 سبب ہیں، 3 اسباب کی وجہ سے محبت ہوتی ہے۔ پہلا سبب ہے کمال، کسی انسان کے اندر کوئی کمال ہوتا ہے کہ فلاں شخص بہادر ہے تو یہ بہادری اس کا کمال ہے، اس بہادری کی وجہ سے دنیا اس سے محبت کرنے لگتی ہے۔ کوئی شخص
دین کا کام کر رہا ہے، کوئی اچھا کام کر رہا ہے، کوئی ہنرمند ہے، اس کے پاس کوئی ہنر ہے، تو اس ہنر کی وجہ سے، اس ہنر میں ماہر ہونے کی وجہ سے اور اس میں کمال پیدا کرنے کی وجہ سے دنیا اس سے محبت کرنے لگتی۔ دوسرا سبب ہے جمال، یعنی خوبصورتی۔ کوئی خوبصورت ہے، کوئی حسین ہے تو دنیا اس سے محبت کرتی ہے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ اور تیسری چیز ہے نوال، یعنی کسی کو کچھ دینا، کسی پر احسان کرنا۔ ہم کو کوئی چیز، کوئی شخص اگر دے دے محبت کی وجہ سے، تعلق کی وجہ سے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں کہ محبت ہے تبھی تو اس شخص نے اس سے کوئی چیز دیا، اس پر کچھ احسان کیا۔ تو کسی کو کچھ دینا، کسی پر احسان کرنا، اس کے ذریعے سے بھی یہ ایک ایسا سبب ہے جس سے انسان کو محبت ہو جاتی ہے۔ اور اگر آج ہم دیکھتے ہیں دنیا میں ایسے افراد ہوں گے کہ کسی میں تینوں سبب تو کسی میں ہونا مشکل ہے، الا ماشاء اللہ، کہ جو شخص کسی کام میں ماہر ہو اور وہ خوبصورت بھی ہو اور وہ سخی بھی ہو، تو دنیا کے لوگوں میں تینوں میں سے کوئی ایک صفت موجود ہو تو دنیا کا کیا کرتی ہے؟ اس سے محبت کرنے لگتی ہے۔ کوئی ماہر ہے تو اس سے محبت ہو جاتی ہے، کوئی خوبصورت ہے تو اس سے محبت کرنے لگتی ہے، صرف ایک صفت کی بنیاد پر، ایک سبب کی بنیاد پر۔ لیکن اگر یہ تینوں چیزیں، یہ تینوں سبب کسی کے اندر ہے تو وہ کون ہے؟ میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ تینوں چیزیں، تینوں اسباب آپ کے اندر کمال درجے تک موجود ہیں، پوری کی پوری ہر طرح سے آپ کے اندر پائی جاتی ہے، ذرہ برابر بھی ان میں کچھ کمی نہیں۔ پہلی چیز کو لے لیجئے کہ آپ میں کمال کیسا تھا؟ آپ نبی تھے تو آپ کا کیا کمال تھا؟ عزیز دوستو، آپ کا کمال یہ ہے کہ آپ بالکل ان پڑھ تھے، امی تھے۔ آپ کسی کے یہاں پر لکھنے پڑھنے نہیں جاتے تھے، لیکن علم و فضل کے ایسے دریا آپ نے بہائے ہیں کہ ساری دنیا دیکھ کر ان کو دنگ رہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرکین مکہ تھے وہ آپ پر یہی اعتراض کرتے تھے کہ یہ تو ان پڑھ ہیں، یہ کسی کے پاس پڑھا ہوا نہیں ہے، اور یہ ایسی ایسی باتیں ہمیں بتلاتا ہے، یہ اعتراض ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے وہ کہتے تھے کہ نہیں، اس کو کوئی پاگل شخص آ کر پڑھاتا ہے، کوئی عجمی شخص آ کر پڑھاتا ہے، کوئی جادوگر پڑھاتا ہے، کوئی فرشتہ آ کر اس کو پڑھاتا ہے، یہ وہ کہتے تھے۔ لیکن در حقیقت بات ایسی نہیں تھی کہ آپ کیا تھے؟ بالکل امی تھے۔ اور یہی کمال ہے انسان کے اندر۔ کیا کمال ہے؟ کہ جو شخص بالکل پڑھا لکھا نہ ہو اور اس نے ایسی ایسی تعلیمات دنیا کو بتلائی ہو، ایسی ایسی چیزیں دنیا کو فراہم کی ہو، ایک ایک چیز دنیا کو سکھلائی ہو، تہذیب اور تمدن کا درس دیا ہو، حیا اور پاک دامنی کا سبق سکھلایا ہو، زندگی کے ہر موڑ پر، ہر ڈگر پر اس ذات نے ہماری رہنمائی کی ہو، اور رہنا سہنا اس کا طریقہ ہمیں سکھلایا ہو، تو یہ اس کے اندر کمال نہیں تو اور کیا ہے؟ کہ جو بالکل ان پڑھ ہو کر بھی ایسی تعلیمات امت کو دی کہ لوگ اور دنیا نے اس کے لوہے کو مان لیا، تو یہ آپ کا کمال ہے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا سبب جو ہے جس سے محبت ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ حسین، خوبصورتی کی وجہ سے، جمال کی وجہ سے انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے۔ اور آپ کتنے خوبصورت تھے، کتنے حسین تھے۔ سنو، شاعر کہتا ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر شاعر کہتا ہے کہ اے نبی، خدا کی قسم آپ سے زیادہ حسین میری ان آنکھوں نے نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور تا صبح قیامت نہ آپ کے آنے سے پہلے کسی مائی نے آپ کے جیسا کوئی پیدا کیا ہے، اور نہ صبح قیامت کوئی پیدا کر سکتا ہے۔ خوبصورت، اتنے زیادہ آپ خوبصورت تھے۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ آپ تو ہر عیب سے پاک ہیں، ہر عیب سے پاک ہیں۔ اگر کوئی ہے تو وہی ہمارے نبی ہو سکتے ہیں۔ آج ہم میں کیا کیا عیب موجود نہیں، ہر طرح کا عیب ہم میں موجود ہے، لیکن شاعر کیا کہتا ہے نبی کو دیکھنے کے بعد کہ آپ تو ہر عیب سے پاک ہیں۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، اے نبی آپ تو ایسے پیدا کیے گئے ہیں جیسا کہ آپ خود چاہتے تھے کہ میرے اندر یہ خوبی ہو، میرے اندر یہ حسن ہو، میرے اندر یہ خوبصورتی ہو۔ تو کیا کہتا ہے شاعر؟ آپ تو ایسے پیدا کیے گئے، ایسے بنائے گئے جیسا کہ آپ خود چاہتے تھے۔ تو ایسی بلا کی خوبصورتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھی، لہٰذا اس خوبصورتی کی بنا پر اور اس کمال کی بنا پر ہمیں اور ایک مسلمان کو، ایک ایمان والے کو اپنے نبی سے محبت ہونی چاہیے۔ اور تیسری چیز ہے نوال۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ احسان مند، آپ سے زیادہ سخی کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں سونا آ جائے، کیا آ جائے؟ سونا، چاندی، کوئی مال میرے گھر میں آ جائے اور شام کو دیر ہو جائے، رات ہو جائے، مجھے یہ بات گوارا نہیں کہ اس سونے کا کوئی ٹکڑا میرے گھر میں موجود رہے۔ یعنی جتنا بھی کوئی مال میرے گھر میں آ جائے تو میں کیا کروں گا؟ سارا کا سارا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر میں راضی ہو جاؤں گا، اور اس بات پر میں راضی نہیں ہوں گا کہ اس کا کوئی حصہ، اس سونے کا کوئی ٹکڑا میرے گھر میں موجود۔ کیسے احسان مند آپ تھے، کیسے سخی آپ تھے، کیسے داد و دہش اور لوگوں پر احسان کرنا، لوگوں کو چیزوں کو دینا، آپ سے زیادہ کوئی سخاوت نہیں بتلا سکتا۔ تو تینوں چیزیں آپ میں موجود ہیں، اور یہی وہ تین چیزیں ہیں جس کی بنا پر انسان کو انسان سے محبت ہوتی ہے۔ لہٰذا شریعت ہمیں اس کے ذریعے پیغام دیتی ہے کہ ہمیں اپنے نبی سے محبت ہونی چاہیے، کمال کی بنا پر، خوبصورتی کی بنا پر، اور احسان کی بنا پر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کی تعلیم بھی دی ہے، اور حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، کہ اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے اور تمام لوگوں سے جب تک میں ایک ایمان والے کے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا، کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ فرمایا، اے اللہ کے رسول، مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ کیا فرمایا؟ مجھے آپ سے بہت ہی محبت ہے،
ہر چیز سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے نفس کے. یعنی یہ ظاہر ہے اور یہ بات بالکل کھلی ہوئی ہے کہ ایک انسان کو اپنے آپ سے بہت محبت ہوتی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ شاید یہ جانتے ہوں گے کہ بھئی اپنے آپ سے بھی زیادہ کسی سے محبت کی جا سکتی ہے. تو ان کو معلوم نہیں تھا تو کیا کہا، اپنے آپ سے مجھے بہت محبت ہے، اور اپنے آپ کے بعد کس سے محبت ہے؟ رسول اللہ سے محبت ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا نہیں، تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. حضرت عمر کے قول پر آپ نے یہ کہا تو پھر فوراً حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اور جس کے قبضے میں، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ پر کتاب نازل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اب بات ٹھیک ہے. ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، کہ ہر امتی جنت میں داخل ہوں گا مگر جو انکار کر دے وہ جنت میں داخل نہیں ہوں. جو انکار کر دے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا ہے اللہ کے رسول، جنت میں جانے سے بھلا کون انکار کر سکتا ہے؟ تب آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا، اور انکار کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. ایک حدیث شریف میں آپ نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. جو حدیث شریف میں نے پڑھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو میری سنت کو زندہ کر لے، ایک سنت کو زندہ کر لے تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ رہے. تو ان حدیث سے ہمیں یہ پیغام اور یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان والے کو ہر چیز سے زیادہ اپنے نبی سے محبت ہونی چاہیے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی، اور ان کے واقعات سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ ویسی بھی محبت ہمیں ہمارے نبی سے ہونی چاہیے. چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، ایک بات مجھے ٹینشن دیتی ہے، ایک بات سے میں پریشان ہوتا ہوں. وہ بات کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ بات یہ ہے کہ ہم ابھی تو دنیا میں ہیں، لیکن یہاں ہم دنیا میں ہیں، اور جب ہمارا دل چاہتا ہے، جب ہماری آنکھیں آپ کے دیدار کو ترستی ہیں تو ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہو کر آپ کا دیدار کر لیتے ہیں. لیکن جب جنت میں ہم چلے جائیں گے تو اس جنت کا ہمیں مزہ حاصل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم آپ کا دیدار نہ کر لیں. کتنی عجیب بات کہی ان صحابی نے. اگر ہم ہوتے تو ہمیں تو بس صرف یہی بات بہت ہو جاتی کہ بس اب ہم جنت میں چلے گئے، اب ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، نہ اللہ کی رضا سے کوئی لینا دینا، نہ ہمارے نبی سے کوئی لینا دینا. کیونکہ ہم دنیا میں اسی لیے آئے تھے کہ اعمال کر لیے، اور اعمال کیوں؟ اس لیے کہ جنت میں جانا ہے، اور جنت میں داخل ہوگا، بس کچھ نہیں آگے.
لیکن دیکھو صحابی کو، کیسے صحابی تھے اور کیسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر کیسا مزاج ان کا بنا تھا کہ اپنی ہر چیز نبی پر قربان کرنے کو تیار رہتے تھے، اور نبی سے ایک لمحے کے لیے بھی دور رہنا ان کو گوارا نہ ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، وما ينطق عن الهوى، آپ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے تھے، بلکہ جو بھی آپ کہتے تھے اس کا تعلق سیدھا اللہ کی ذات سے ہوتا تھا۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام آئے وحی لے کر، اور آپ نے ان صحابی کو بلایا اور ان سے ارشاد فرمایا کہ دیکھو المرء مع من احب یوم القیامہ، کہ تم کو یہ فکر لاحق تھی کہ جنت میں ہمیں آپ کا دیدار ہوگا یا نہیں ہوگا، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ تو سنو، جبرائیل علیہ السلام نے آپ کی بات پر وحی لے کر جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں اور کہا کہ المرء مع من احب یوم القیامہ، کہ آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی۔ کس کے ساتھ ہوگا؟ دنیا میں انسان کو، ایمان والے کو جس سے محبت ہوگی، قیامت کے دن وہ بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب ہم اپنی زندگی کا جائزہ لے لیں، اپنے نفس کا، اور گریبان میں دیکھ لیں کہ ہمیں آج دنیا میں کس سے محبت ہے۔ آج کسی کو دنیا سے محبت ہے، کسی کو مال سے محبت ہے، کسی کو موبائل سے محبت ہے، کسی کو فلاں چیز سے محبت ہے، کوئی کسی کا فین ہے، کوئی کسی کا دوست ہے۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کیا ہی خوبصورت وہ لوگ ہیں کہ ان کو صرف اور صرف نبی سے محبت تھی، اور یہی وہ طبقہ ہے جو جنت میں اپنے نبیوں کے ساتھ ہوں۔ اگر ہمیں بھی ان کے زمرے میں شامل ہونا ہے، داخل ہونا ہے، تو ہمیں ان سارے چیزوں کو چھوڑ کر اپنے نبی سے محبت کرنی ہو۔ اور نبی سے محبت کرنے کا تقاضا کیا ہے؟ کہا کہ نبی سے محبت کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کی سنتوں کو زندہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے تو ہمیں تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کی، سر سے لے کر پیر کے ناخن تک کا طریقہ آپ نے ہمیں سکھلا دیا کہ جب ہم مسجد میں آئیں تو دعا پڑھ کر آئیں، سیدھے پیر سے آئیں۔ مسجد کا ادب اور وقار ہمارے سامنے ملحوظ رہنا چاہیے، مسجد میں ہماری آواز نرم اور دھیمی ہونا چاہیے، اور گھر میں جائیں تو ہم دعا پڑھ کر جائیں۔ اگر گھر کا دروازہ ہم رات کے وقت بغیر بسم اللہ کے بند کرتے ہیں تو شیطان ہمارے ساتھ سوتا ہے، بغیر دعا پڑھے کہ ہم کھانا کھاتے ہیں تو شیطان ہمارے ساتھ کھانا کھاتا ہے۔ تو ایسے گھروں میں جن میں سنتیں زندہ نہیں ہو سکتی، تو ان میں برکات اور رحمت اور رحمتیں اور فرشتے کیسے نازل ہو سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں تصویریں ہو، کتا ہو، وہاں پر اللہ کے فرشتے نہیں جاتے۔ تو یہ سارے طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا کر گئے ہیں، تو ان پر عمل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تب کہیں جا کر یہ مانا جائے گا کہ ہاں یہ ایمان والوں کو، یہ مسلمانوں کو اپنے نبی سے محبت ہے، کیونکہ محبت کا تقاضا اطاعت ہے، اور اطاعت کیا ہے؟ نبی کی اطاعت کرنا، جو کہا وہ کرنا، جن کاموں سے روکا ان سے رک جانا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔